اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم جسمہ معطر منور مطہر مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد سید الوسین و یاسب الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب صلوات والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں سے نہ اپنی رسالت کا اقرار کروایا، نہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کروایا، بلکہ پیغمبر نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، اور جب دنیا والوں نے پیغمبر کو سچا مان لیا، صادق مان لیا، پھر پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اور آج دنیا میں جہاں بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ حضور کے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھئے کہ جنت دیکھی ہے، کہے گا نہیں دیکھی۔ کا ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کا کیوں ہے جب دیکھی نہیں ہے؟ کا حضور نے کہا ہے۔ پوچھئے کوثر دیکھا ہے؟ کا نہیں دیکھا۔ ایمان ہے کوثر پہ؟ ہاں ہے۔ کا کیوں ہے؟ کا حضور نے کہا ہے۔ سلسبیل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کا کیوں ہے؟ کا حضور نے کہا ہے۔ لوح محفوظ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کا کیوں ہے؟ کا حضور نے کہا ہے۔ حور و غلمان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کا کیوں ہے؟ کا حضور نے کہا ہے۔ خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کا کیوں ہے؟ کا حضور نے کہا ہے۔ اچھا کتنے نبیوں کو مانتے ہیں؟ 1,24,000 نبیوں کو۔ نام کتنے نبیوں کے یاد ہیں؟ 500 نبیوں کے نام یاد ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ چلیے 250 ہی کے بتا دیجئے۔ نہیں معلوم۔ چلیے 70-80 ہی کے بتا دیجئے۔ کہیں گے اتنے تو قرآن میں بھی نہیں ہے۔ کہ پھر مانتے کیوں ہیں؟ صرف ان کو مانیے جن کے نام معلوم ہیں، جن کے پتے معلوم ہیں، جن کے ایڈریس معلوم ہیں۔ کہنے لگے نہیں مولانا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون سا نبی کہاں پر آیا، کس جگہ پر آیا، کیا پیغام لایا، کیا مقصد تھا۔ ہمیں سے تو حضور نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں، ہم سب کو مانیں گے، ایک بھی کم نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا بھائی ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر جسے بتائیں اسے ضرور مانیے، لیکن اس کا بھی اقرار کیجئے جسے پیغمبر غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھا کر بتائیں بھی اور دکھائیں بھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور انہی حضور کے لیے ان کے قلب پہ قرآن نازل ہوا۔ بہرحال لمبی تمہید نہیں بیان کرنا تھی۔ اب جتنے مومنین آ گئے ہیں
بس وہی آ گئے ہیں. اور ویسے بھی ہم تعداد کے قائل نہیں، ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے تعداد کو ٹھوکر مار دی. میری بات سمجھنے والے ہوں اور اتنے ہی ہوں جتنے آپ حضرات موجود ہیں تو میری بات لاکھوں پہ بھاری ہے. نہ سمجھنے والے ہوں 1,48,000 کا مجمع ہو، خم کا میدان ہو تو بخن بخن کہہ کے بھول جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مل کے بولیے گا تاکہ پتہ چلے سب شامل ہیں عبادت میں. یا بہرحال میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں حرف زمان بھی ہے، حرف مکان بھی ہے، اس میں لفظ عام بھی ہے، لفظ خاص بھی ہے، اس میں لفظ واحد بھی ہے، لفظ جمع بھی ہے، اس میں بحث ماضی بھی ہے، معنی مستقبل بھی ہے، بحث مستقبل بھی ہے. اس میں خطاب کسی قوم سے ہے، مراد کوئی قوم ہے. اس میں خطاب پیغمبر سے ہے، مراد امت ہے. اس میں تعویل قبل از تنزیل ہے، اس میں تعویل بعد از تنزیل ہے. اس میں غزوات رسول ہیں، حقائق اسلام ہیں، شرائع ادیان ہیں. اس میں جذبات و محسوسات کا سوز ہے، تصور و تخیلات کے شعلے ہیں، شعور و ادراک کا باقپن ہے، وجدان و آگہی کا نطق ہے، موج شمیم کا خرام ہے، کلیوں کا روپ ہے، ستاروں کا جمال ہے، آبشاروں کا ترنم ہے، صباؤں کا لمس ہے، مشاہدات و بصائر کا الاؤ ہے. اس میں ذہنی کشف و الہام کا سرور ہے. اس میں حکایتیں ہیں، شکایتیں ہیں، روایتیں ہیں. اس میں اختصاص ہے، ایجاد ہے، اجتناب ہے. اس میں وصل ہے، فصل ہے، عقل ہے. اس میں انشاء ہے، خبر ہے، تاکید ہے، رخصت ہے. اس میں پھول کا ذکر، خار کا تذکرہ، غیر کا ذکر، غار کا تذکرہ. اس میں نسب کا ذکر، پیار کا تذکرہ. اس میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والوں کا بھی ذکر ہے. اس میں میدان سے بھاگ جانے والوں کا بھی تذکرہ ہے. اس میں آگ لگانے والوں کا بھی ذکر ہے. اس میں آگ کو گلزار بنانے والوں کا بھی تذکرہ ہے. اس میں امانت دار بیویوں کا بھی تذکرہ ہے. اس میں خیانت کار بیویوں کا بھی تذکرہ ہے. اس میں ان بیویوں کا بھی تذکرہ ہے جو گھر میں باپردہ رہی. ان میں ان بیویوں کا بھی تذکرہ ہے جو میدان میں آ گئی. قرآن ہر حقیقت کی لعالی ہے. قرآن ہر کلمہ گو سے کسی شے کا سوالی ہے. نہیں، بات کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ قرآن رسوائی ہے مشرکین کی، قرآن مدح سرائی ہے امیر المومنین کی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن علی کی مدح کرتا ہے، علی کے دشمن کو ذلیل کرتا ہے. یقین نہ آئے تو سورہ قلم کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کتنا ذلیل کیا ہے ولید ابن مغیرہ کو قرآن نے. آواز دی اللہ نے، میرے محبوب ولید ابن مغیرہ کا کہنا نہ ماننا. یہ بدخلق ہے، عیب جو ہے، چگل خور ہے، یہ خیر سے روکتا ہے. معلوم ہوا کہ جو خیر سے روکے وہ بدخلق بھی ہے، عیب جو بھی ہے، چگل خور بھی ہے. یہ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کیا ہے؟ ہم پانچوں وقت اذانوں میں سنتے ہیں حی علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ غدیر سے پہلے اذانوں میں نہیں تھا. پیغمبر نے غدیر کے میدان میں اس جملے کو اذان میں شامل کروایا. مؤذن سے کہا غدیر کے میدان میں کہو حی علی خیر العمل. مؤذن نے گلدستہ اذان پہ جا کے کہا حی علی خیر العمل. اب اس اعلان کے بعد اگر پیغمبر نماز پڑھوائیں تو نماز خیر عمل، اگر پیغمبر روزہ رکھوائیں تو روزہ خیر عمل، اگر پیغمبر دوبارہ حج کو لے جائے تو حج خیر عمل، اگر پیغمبر خمس نکلوائے تو خمس خیر عمل، اگر پیغمبر زکات نکلوائے تو زکات خیر عمل. اور یہ سب نہ کر کے کسی کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو پھر پیچھے والوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہر عمل عمل ہے، علی کی ولایت خیر عمل ہے. اس طرح پڑھیے محمد و آل محمد پر.
یا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. اور کتاب مبین اکیلی نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، بلکہ کتاب مبین کے ساتھ امام مبین بھی ہے. ایک کتاب مبین ہے، ایک امام مبین ہے، لیکن کتاب مبین کا یہ دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے، یعنی ہر خشکتر کتاب مبین میں ہے، اور کتاب مبین کے ساتھ ہے امام مبین. تو پھر امام مبین میں بھی سب کچھ ہونا چاہیے. یہ کون بتائے گا کہ امام مبین میں ہے کیا کیا، اور امام مبین ہے کون؟ یہ بھی فیصلہ ہوگا. کسی سے نہیں پوچھیں گے، جس سے بھی پوچھیں گے وہ اپنے عقل کے اعتبار سے بتائے گا یہ ہے امام مبین، وہ ہے امام مبین. نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا. سورہ یاسین آیت نمبر 12 نے بڑھ کر آواز دی کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا احصا کر دیا امام مبین میں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھنے والے نے پیغمبر سے پوچھا حضور وہ امام مبین کون ہے؟ کیا وہ توریت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا حضور کیا وہ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا حضور کیا وہ زبور ہے؟ فرمایا نہیں. کہ سرکار پھر امام مبین ہے کون؟ پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ نے جس میں ہر شے کا احسا کر دیا وہ امام مبین علی کی ذات ہے. علی ابن ابی طالب ہے امام مبین. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا احسا کر دیا. اس آیت کا نمبر 12 ہے. عدد بتا رہے ہیں کہ امام مبین 12 ہی ہوتے ہیں. اور صرف علم کی بات نہیں، علم تک محدود نہ کریے گا. کل شیء ہر شے کا احسا. اور رہی بات علم کی تو علم تو یہ ہے کہ مولا کائنات سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں جناب عمار بھی ہے. مولا کا وادی نمل سے گزر ہوا، چوٹیوں کی وادی. جناب عمار نے دیکھا تا حد نظر، جہاں تک نظر جا رہی تھی چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں، بلکہ ایک سیلاب ہے چوٹیوں کا جو امٹا چلا رہا ہے. چونکہ جناب عمار نے پہلی بار دیکھا تھا، دیکھتے ہی کہا جل باریہا جل محصیہا، بلند ہے وہ ذات جو ان لاتعداد چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. بس جیسے ہی جناب عمار نے یہ کہا تو مولا نے عمار کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے عمار ایسا نہ کہو کہ بلند ہے وہ ذات جو ان لاتعداد چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، بلکہ کہو بلند ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کی خالق ہے. جناب عمار نے کہا مولا میں تعداد کے بارے میں کیوں نہ کہوں؟ مولا نے فرمایا عمار ان کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. صرف تعداد نہیں جانتا ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنی ہے. شکر کیجئے اللہ کا کہ ہم ان رہبروں کے ماننے والے ہیں جو نر اور مادہ کا پتہ رکھتے ہیں، ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو یہ نہ بتا سکے کہ یہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے. السلام پڑھیے محمد والے محمد پر. یا آگے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پیچھے والے نہیں اٹھا رہے. سب سے پہلے تو مؤدبانہ گزارش ہے پیچھے والوں سے کہ وہ آگے تشریف لے آئے، کافی جگہ ہے اور یہ فاصلہ ہو رہا ہے. بلا فاصلے کے ماننے والے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آ جائیے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیے. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. چونکہ جناب عمار نے دیکھا اور کہنے لگے مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا عمار کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ مولا پڑھتا ہوں. کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہ مولا کون سی؟ کہ اللہ کہتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. مولا بارہا پڑھی ہے. فرمایا وہ امام مبین میں علی ہی تو ہوں. اور کون ہے؟ وہ امام مبین میں علی ہوں. معلوم ہوا کتاب مبین ہے قرآن، امام مبین ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اچھا یہ وادی نمل ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اکثر ذاکرین سے علماء سے آپ نے سنا ہے کہ وادی نمل سے، چونٹیوں کی وادی سے جناب سلیمان نبی کا گزر ہوا تھا. اور جب سلیمان نبی کا گزر ہوا تو جو چونٹیوں کی سردار تھی اس نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو وہ تمہیں کچل ڈالے. یاد رکھیے مولا علی کا بھی گزر ہوا تھا وادی نمل سے. جب سلیمان نبی کا گزر ہوا تو سردار نے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان نبی کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. لیکن جب مولا علی کا گزر ہوا تو سلیمان سے کیا کہا اب کہ یہ لشکر جو آ رہا ہے یہ نبی ہے. حالانکہ نبی تو سلیمان کوئی عام آدمی نہیں تھا، لیکن نبی کے بارے میں چوٹی کہہ رہی ہے ایسا نہ ہو سلیمان نبی کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. لیکن جب مولا کا گزر ہوا تو سردار نے کہا اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ، وجہ اللہ کی زیارت کر لو. وجہ اللہ کی زیارت. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو 4/4 حصوں میں بانٹ کے نازل کیا. ایک حصہ وہ ہے جس میں ہماری اور ہمارے شیعوں کی مدح ہے. مولا فرماتا ہے دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ہمارے دشمنوں کی قضا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں تیسرا حصہ وہ ہے جس میں گزرے ہوئے واقعات ہیں، انبیاء کے تذکرے ہیں. اور چوتھا حصہ وہ ہے جس میں احکام بیان کیے گئے. بلکہ قرآن 5 قسم کے اعجاز پر محیط ہے. قرآن میں اعجاز حقیقت بھی ہے، اعجاز عملی بھی ہے، اعجاز لفظی بھی ہے، اعجاز کمال بھی ہے، اور قرآن میں اعجاز عددی بھی ہے. قرآن میں عدد کا بھی کمال ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بولیے، یہ تو مشکل سوال نہیں ہے. سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے. مہینے کو عربی میں کہتے ہیں شہر. سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے. مہینے کو عربی میں کہا جاتا ہے شہر. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، لفظ شہر قرآن میں 12 ہی دفعہ آیا ہے. یہ عدد بتا رہے ہیں کہ یہ کمال عددی ہے. اچھا دن کتنے ہوتے ہیں سال میں؟ 365. اگر ایک دن ہو تو عربی میں کہتے ہیں یوم، بہت سارے ہو جمع ہو تو ایام. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، یوم اور ایام کے لفظ قرآن میں 365 دفعہ آئے ہیں. ہمارے رات کے اوپر نمازیں کتنی واجب ہیں؟ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی. ایک نماز ہو تو صلات، بہت ساری ہو تو لفظ صلوات آتا ہے. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، لفظ صلوات قرآن میں 5 ہی دفعہ آیا ہے. واجب نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، قیام کے ساتھ صلات کا ذکر 17 دفعہ آیا ہے. مستحب اور واجب نمازیں ملا کے کتنی بنتی ہیں؟ 51 رکعت. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا کہ قیام کے ساتھ صلات کا ذکر 51 دفعہ آیا ہے. اچھا مسافر پر نماز قصر ہوتی ہے اور قصر نمازیں ملا کے بنتی ہیں 11 رکعت. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، لفظ قصر قرآن میں 11 ہی دفعہ آیا ہے. اچھا نماز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو. وضو میں 3 چیزیں دھونا واجب. اب یہ جملہ میں اس کو کھولوں گا، نہیں سمجھنا آپ کا کام ہے. وضو میں 3 چیزیں دھونا واجب: چہرہ، داہنا ہاتھ، بایاں ہاتھ. دھونے کو عربی میں کہتے ہیں غسل. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، لفظ غسل قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. اگر پیر بھی دھونا ہوتے تو 5 دفعہ آتا. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. ایک باواز بڑے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. اچھا واجب نمازوں کے سجدے کتنے ہیں؟ واجب نمازیں ہیں 17 رکعت. ایک رکعت کے ہوتے ہیں 2 سجدے، 34 سجدے. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، لفظ سجدہ اور اس کے مشتقات کا ذکر قرآن میں 34 دفعہ آیا ہے.
جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. کتنے طواف کرتے ہیں؟ 7 طواف کرتے ہیں. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا, لفظ طواف قرآن میں 7 ہی دفعہ آیا ہے. اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ 5. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا, لفظ عزم قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے. نہیں, سب کچھ چھوڑیے, اب پیچھے والوں کو بھی بولنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ مسئلہ آپ سے بھی جڑا ہوا ہے. سب کا عقیدہ ہے, اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. بتائیے کہ ہمارے امام کتنے ہیں؟ سب بتائیں گے کہ ہمارے امام کتنے ہیں. ہمارے امام کتنے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں. ہمارے امام ہیں 12. صرف شیعوں کے امام 12 ہیں, ورنہ کہیں 64 ہے, کہیں 84 ہے, کہیں 34 ہے. صرف شیعوں کے امام 12 ہیں. جائیے, چیلنج ہے میرا, جا کے قرآن دیکھیے گا, لفظ امام قرآن میں 12 ہی دفعہ آیا. رسول کے خلیفہ کتنے ہیں؟ 12. لفظ خلیفہ قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے. رسول کے وصی کتنے ہیں؟ 12. لفظ وصیت قرآن میں 12 ہی دفعہ آیا ہے. اچھا, سرکار کی ایک حدیث سنی ہے آپ نے, سب نے سنی ہے, کہ پیغمبر نے فرمایا میری امت میں 73 گروہ ہوں گے. کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے. اگر ایک گروہ ہو تو عربی میں کہتے ہیں حزب, بہت سارے ہو جمع ہو تو کہتے ہیں احزاب. جائیے جا کے قرآن دیکھیے کہ قرآن میں ایک سورہ ہے, سورہ احزاب, اس کی آیتیں بھی 73 ہے. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں. دیکھیے, علم العادات کے علماء نے ایک کلیہ دیا ہے, ایک فیصلہ دیا ہے, ایک قانون دیا ہے کہ اگر کسی سورے کا مصداق نہ مل رہا ہو کہ یہ سورہ کس کے لیے ہے, کس کا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ عدد نکال لیجئے, پتہ چل جائے گا کون کس کا سورہ ہے. وہ کہتے ہیں مثلا قرآن میں محمد مصطفیٰ کے نام کا سورہ ہے, لیکن حضرت علی کے نام کا سورہ نہیں ہے, بی بی فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں ہے, امام حسن کے نام کا سورہ نہیں ہے, امام حسین کے نام کا سورہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عدد نکال لیجئے, پتہ چل جائے گا کون کس سورے کا مصداق ہے. حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ آج جان لے. حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد ہے 110. علی کے نام کے عدد ہے 110. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا, قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ کہف, اس کی آیتیں بھی 110. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ کہف سورہ علی ہے. حیران نہ ہوئیے, حیرانی کے ساتھ بولیے بھی, تاکہ پتہ چلے کہ بات آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. سورہ کہف کی آیتیں بھی 110, حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد بھی 110. یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے نو کے نیزہ پہ جانے کے بعد کسی اور سورہ کی تلاوت نہیں کی تھی, سورہ کہف کی تلاوت کی تھی. کیوں امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی, کسی اور سورہ کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ سورہ کہف سورہ علی ہے. امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے دنیا کو درس دیا ہے کہ دنیا جان لے کہ کربلا کی جنگ نماز پر نہیں, میرے باپ کی ولایت پر ہے. ایک سلام پر یہ محمد والے محمد پر. اس لیے کہ سورہ کہف سورہ علی ہے اور مولا علی کے نام کے عدد ہے 110. سورہ کہف کی آیتیں بھی 110. ایک چیز اور ہے, جس کے نام کے عدد 110 ہے اور وہ چیز ہر گھر میں ملتی ہے, وہ چیز ہر گھر میں پائی جاتی ہے. کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں وہ چیز موجود نہ ہو, جس کے نام کے عدد 110 ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نمک. نمک کے عدد بھی ہے 110. حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد بھی ہے 110. دیکھیے, کوئی کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھائے, 2 دن کھانا کھائے, 3 مہینے کھائے, اور اس کے بعد وہ دغا کرے, غداری کرے, بے وفائی کرے, تو کوئی نہیں کہتا کہ روٹی حرام, چاول حرام, سب یہی کہتے ہیں نمک حرام. بھائی نمک حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نمک کے عدد بھی 110 ہیں.
حضرت علی کے نام کی عدد بھی 110 ہے، اور نمک کا رشتہ فاطمہ زہرا سے بھی ہے، کیونکہ نمک مہر ہے جناب فاطمہ زہرا کا۔ یہی تو وجہ ہے جو علی و فاطمہ کا کھا کے ان کو بھوکے، وہی تو نمک حرام ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حضرت علی علیہ السلام کے نام کی عدد 110، سورہ کہف کی آیتیں بھی 110۔ بی بی کے نام کے کتنے عدد ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کے نام کے کتنے عدد ہیں؟ 135۔ جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کی آیتیں بھی 135۔ یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ طٰہٰ سورہ فاطمہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 118۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ مومنون، اس کی آیتیں بھی 118۔ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ مومنون سورہ حسن ہے۔ امام حسین کے نام کے عدد ہے 128۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نحل، اس کی آیتیں بھی 128۔ یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ قرآن میں سورہ علی بھی ہے، سورہ فاطمہ بھی ہے، سورہ حسن بھی ہے۔ نہیں، میں بات کو پلٹ کے کہوں، قرآن میں علی بھی ہے، قرآن میں فاطمہ بھی ہے، قرآن میں حسن بھی ہے۔ دیکھیں میدان مباہلہ میں، مباہلہ آنے والا ہے، میدان مباہلہ میں جب پنجتن پہنچے تو عیسائیوں کو جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے پنجتن کو دیکھتے ہی کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے۔ عیسائیوں کا عالم کہہ رہا ہے ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے۔ خیبر کے میدان میں مرہب نے ایک نجومی یہودی عالم کو قلعے کی چھت پہ بٹھایا ہوا تھا اور اس سے کہا تھا کہ جو بھی میدان میں آئے اپنے حساب و کتاب سے بتاتا رہنا اب کون مسلمان آیا، اب کون مسلمان آیا۔ جو بھی میدان میں آتا تھا وہ نجومی یہودی عالم قلعے کی چھت پہ بیٹھ کے حساب و کتاب لگاتا تھا، اور حساب و کتاب دیکھنے کے بعد مرحب سے کہتا تھا، مرحب گھبرانا نہیں اب فلاں مسلمان آیا، مرحب گھبرانا نہیں اب فلاں مسلمان آیا، مرحب گھبرانا نہیں اب فلاں مسلمان آیا۔ جب 40ویں دن مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہو کے علم لے کے میدان میں پہنچے تو نجومی یہودی عالم قلعے کی چھت سے بھاگنے لگا۔ مرحب نے کہا کیا ہوا، کیوں بھاگ رہا ہے، اب کون مسلمان آ رہا ہے؟ اس نے کہا بے وقوف، مسلمان نہیں اسلام آ رہا ہے۔ کب تیری خیر نہیں ہے، اب تو مارا جائے گا۔ کہا کیوں، کیا ہوا، کون آ رہا ہے؟ کہا وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں نے توریت میں پڑھ رکھا ہے کہ اس کے آنے کا انداز یہ ہوگا، اس کا گھوڑا یہ ہوگا، اس کی تلوار یہ ہوگی، اب تیری خیر نہیں۔ دیکھیے عیسائیوں کے عالم نے کیا کہا، ہم نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے۔ یہودیوں کے عالم نے کیا کہا، ہم نے ان کے بارے میں توریت میں پڑھ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کو پنجتن توریت میں مل گئے، عیسائیوں کو پنجتن، یہودیوں کو پنجتن توریت میں مل گئے، عیسائیوں کو پنجتن انجیل میں مل گئے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ انہیں قرآن میں نہ علی ملتے ہیں، نہ فاطمہ ملتی ہے، نہ حسن ملتے ہیں، نہ حسین ملتے ہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ سب کچھ ہے، لیکن بتانے والا کوئی امام مبین ہونا چاہیے۔ بغیر امام مبین کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ فرزند رسول،
میں نے سنا ہے کہ ہر خشکتر قرآن میں موجود ہے. مولانا فرمایا بے شک قرآن خود کہتا ہے کہ مجھ میں ہر خشکتر موجود ہے. کہ مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ ہے, وضاحت کے ساتھ ہے, ڈیٹیل کے ساتھ ہے. مولانا فرمایا بے شک قرآن میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ ہے, وضاحت کے ساتھ ہے. کہنے لگا فرزند رسول میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کے ہاتھ میں رزق رکھا ہوا تھا عرب کا, کھجور. مولانا فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول یہ کھجور ہے. فرمایا اس کے اوپر کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول اس کے اوپر مٹھاس ہے, اس کے اندر گٹھلی ہے. مولا نے فرمایا سوچ لے, تدبر کر لے, غور کر لے, دیکھ لے, صرف گٹھلی ہے کچھ اور بھی ہے؟ کہنے لگا نہیں فرزند رسول کئی بار دیکھا ہے, اوپر مٹھاس ہوتی ہے اندر گٹھلی ہوتی ہے. مولا نے کہا اپنی کھجور مجھے دے. اس کی کھجور کو لیا, مٹھاس کو ہٹایا, گٹھلی کو مولا نے ہاتھ میں لیا. مولا نے زمین کے سینے کو چاک کیا اور زمین کے سینے میں گٹھلی کو رکھا. اس گٹھلی پر مولا نے نظر رحمت کی. جیسے ہی اس گٹھلی پر نظر رحمت پڑی, اس گٹھلی سے درخت نکلنا شروع ہو گیا, پتے بھی آئے, شاخیں بھی آئیں, پھل بھی آئے. مولا نے کہا دیکھا جب تک تو نے گٹھلی کو تراب کے حوالے نہیں کیا, گٹھلی تیری سمجھ میں نہیں آئی. جب تک تو قرآن کو ابو تراب سے نہیں سمجھے گا, قرآن تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور تو خود سرکار کی دوسری حدیث ہے, سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلان کتاب اللہ و اطرتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب, ایک اطرت, ایک وارث, ایک ورثہ. دونوں کی عظمت ایک, دونوں کا مرتبہ ایک. جو عظمت قرآن کی وہ اہل بیت کی, جو مرتبہ قرآن کا وہ اہل بیت کا, جو عزت قرآن کی وہ اہل بیت کی. کہ صاحب کیا عظمت ہے قرآن کی؟ کہ دیکھیے جہاں قرآن رکھا جاتا ہے اسے مسند قرآن کہتے ہیں, قرآن کی رحل کہتے ہیں, قرآن کی جگہ کہتے ہیں. کہ اگر اس پر کوئی انسان دنیاوی کتاب رکھ دے تو اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو تمیز نہیں ہے, شعور نہیں ہے, یہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے, اس پر دوسری کتاب کیوں رکھی ہے, دنیاوی کتاب کیوں رکھی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہنے والا کہے مولانا جو ہم نے کتاب رکھی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں لکھی ہے, اس میں لکھا ہے سچ بولو, ظالم کا ساتھ نہ دو, مظلوم کا ساتھ دو. ہم نے کہا دیکھیے کتنی ہی سچی باتیں, کتنی ہی اچھی باتیں اس کتاب میں کیوں نہ لکھی ہوں, لیکن یہ کتاب قرآن کی مسند پر نہیں آ سکتی, قرآن کی جگہ پر نہیں آ سکتی. کہنے لگے پھر کیا آ سکتا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کی جگہ پر قرآن ہی آ سکتا ہے, یا اس کے پارے آ سکتے ہیں. قرآن کی جگہ پر قرآن ہی آ سکتا ہے. جو عظمت قرآن کی وہ اہل بیت کی, جو مرتبہ قرآن کا وہ اہل بیت کا. قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کی مسند پر قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا, تو پھر مسند اہل بیت پر بھی اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا. اگر آ بھی جاتا ہے تو یہ کہہ کے اتار دیا جاتا ہے اتر میرے بابا کے منبر سے. جو عظمت اہل بیت کی وہی قرآن کا مرتبہ, جو قرآن کا مرتبہ. اچھا ان دونوں کو چھوڑا, انی تارکم فیکم مستقلان کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم, تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہونے پاؤ. اہل بیت کے دامن کو پکڑے رہو تاکہ گمراہ نہ ہونے پاؤ. قرآن کے دامن کو پکڑے رہو, اہل بیت کے دامن کو, دونوں کے دامن کو پکڑنا ہے, گمراہی سے بچے رہو گے. تو دامن کا پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جزدان قرآن پکڑ لیا جائے. اہل بیت کے دامن کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اور کہاں اہل بیت کا دامن, کہاں ہم خاکیوں کے ہاتھ. کہ نہیں, اہل بیت کے دامن کا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل پڑھتے رہو, ان کی فضیلتوں کو اقرار کرتے رہو, ان کو مانتے رہو. اور قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو. اور دونوں کو اس لیے چھوڑا ہے کہ بغیر قرآن کے اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتے, یعنی معرفت نہیں ہو سکتی. اور بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کون سی آیت کہاں پر آئی, کس جگہ پر آئی, کیا پیغام لائی, کیا مقصد تھا, کیا ریزن تھا. جو عظمت قرآن کی وہ اہل بیت کی, جو مرتبہ قرآن کا وہ اہل بیت کا. اور دیکھیے یہ کچھ وہ والی بات نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہو, ڈگری ہو اس کے پاس, تبھی وہ سمجھے گا کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے, اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. اس کے لیے تو عقل ہونا چاہیے اور ظرف ہونا چاہیے اور پاکیزگی ہونا چاہیے. میں مثال کے طور پر میں کسی کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتاب نیچے پڑی ہے, ایک کتاب اوپر رکھی. میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ یہ جو زمین پہ پڑی ہے یہ کون سی کتاب ہے, یہ جو اوپر رکھی ہے یہ کون سی کتاب ہے. کہ یہ صاحب یہ جو زمین پہ پڑی ہے یہ دنیاوی عام کتاب ہے, یہ جو اوپر ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ قرآن رکھا ہوا ہے.
تو بغیر پڑھے بھی سمجھ میں آتا ہے، جو نیچے وہ دنیاوی ہے، جو اوپر ہے وہ قرآن ہے۔ اب سمجھ میں آیا، ابھی غدیر گزری ہے کہ نبی نے غدیر کے میدان میں سب کو نیچے کیوں بٹھایا، علی کو ہاتھوں پہ کیوں بٹھایا؟ بتا رہے تھے کہ تم اور ہو اور یہ اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کو اس لیے بھیجا تھا کہ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ اہل بیت کو کیوں چھوڑا رسول نے؟ کہ ہدایت کریں گے۔ قرآن کو کیوں چھوڑا؟ کہ ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، ہادی تو دونوں ہیں، قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہے، لیکن جب کہیے کسی سے کہ قرآن ہادی ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیسے ہادی ہے، کب ہدایت کی، کس کو روکا گناہ سے، کس کو برائی سے ٹوکا۔ لیکن جب اہل بیت کی بات کیجئے کہ اہل بیت ہادی ہیں تو ہر کوئی بولنے لگتا ہے کیسے ہادی ہیں، کب ہدایت کی، کیسے ہدایت کرتے ہیں۔ تو کتاب کا نام ہے تفسیر ثعلبی، اور ہمارے ہاں کتاب نہج الاسرار۔ ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ یونان کا ایک حکیم مدینے میں آیا۔ جب مدینے میں آیا تو جناب سلمان سے ملاقات ہوئی۔ یہ یونانی حکیم مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، لیکن مدینے میں آیا پیغمبر کی باتیں سن کے، اور جناب سلمان سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے یونانی نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جناب سلمان نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ میں یونان سے آیا ہوں اور یونان کا ایک حکیم ہوں، اور میں نے یونان میں سنا تھا کہ پیغمبر کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا ہے، لہٰذا میں نے دوا بنائی کہ پیغمبر کو دوا کھلاؤں گا، ان کو ٹھیک کروں گا، پھر ان سے بحث کروں گا۔ دیکھیے یونان سے آیا تھا رسول کے ہذیان کی خبر سن کر۔ عجیب تماشا ہے، عجیب معاملہ ہے، رسول کے ہذیان کی خبر یونان تک پہنچ گئی، غدیر کی خبر مسلمان تک نہیں آئی۔ جناب سلمان نے کہا کہ حضور تو نہیں ہے، سرکار تو نہیں ہے۔ کہ وہ کہاں ہے؟ کہ وہ اپنے آبائی وطن چلے گئے۔ کہ پھر کوئی ان کا جانشین، ان کا خلیفہ، ان کا وصی؟ کہا میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہا مجھے ان کے پاس لے کے چلو۔ سلمان کا کام ہی یہی تھا، جو بھٹک جائے اس کو صحیح دربار تک پہنچا دیا جائے۔ کہ چلو میرے ساتھ، لے گئے ساتھ میں جناب سلمان۔ مولا سب کچھ جانتے تھے، ہم جیسے بے علموں تک بات پہنچانا تھی، اس لیے پوچھا تم کون ہو؟ حکیم سے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ وصی رسول ہیں۔ مولا نے فرمایا ہاں میں ہی وصی رسول۔ تم کون ہو؟ کہا میں یونان سے آیا ہوں اور یونانی حکیم ہوں، میں نے اس طرح سے سنا تھا اور یہ دوا بنا کر لایا تھا کہ پیغمبر کو دوا کھلاتا، ان کو ٹھیک کرتا، پھر ان سے بحث کرتا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بتا تیرے دوا کی تاثیر کیا ہے، اس دوا کا اثر کیا ہے؟ کہنے لگا وصی رسول اس دوا کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی دیوانے کو کھلا دیجئے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر کسی پاگل کو کھلا دیجئے تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا یہ بتا اگر تیری دوا کو کسی صحیح آدمی کھلا دیا تو؟ کہنے لگا وصی رسول وہ پاگل ہو جائے گا، وہ دیوانہ ہو جائے گا، اس دوا کا اثر الٹا بھی ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا یہ بتا تیری دوا نے کبھی دھوکہ تو نہیں دیا؟ کہنے لگا 1000 بار آزمایا، پاگل کو کھلایا تو ٹھیک ہو گیا، صحیح آدمی کھلایا تو پاگل ہو گیا۔ مولا نے کہا اللہ اپنی دوا مجھے دے۔ اس کی دوا کو لیا، اپنے دہن میں ڈالا، جیسے ہی اس کی دوا کو اپنے دہن میں ڈالا یہ گھبرا گیا اور گھبرا کے کہنے لگا وصی رسول یہ آپ نے کیا کر لیا، یہ دوا آپ کے کھانے کے لیے نہیں تھی، ابھی آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں گے، ابھی آپ کے پیر لڑکھڑانے لگیں گے، ابھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، ابھی آپ کو غش آنے لگیں گے۔ اب احمق کو آئینہ کون دکھاتا کہ کہے علی کو رہا تھا، پاگل خود ہوا جا رہا تھا، دیوان کی خود چھا رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا وصی رسول بیٹھ جائیے، کسی بھاری چیز کو نہ اٹھائیے گا، میں ابھی دوسری دوا بناتا ہوں، اس کا توڑ بناتا ہوں، ابھی آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ مولانا فرمایا کہ بھاری چیز سے کیا مراد ہے؟ سامنے ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، کہنے لگا وصی رسول اس پتھر کو نہ اٹھائیے گا، یہ وزنی ہے۔ مولانا فرمایا یہ بتا اس پتھر میں زیادہ وزن ہے یا سامنے مکان بنا ہے اس میں زیادہ وزن ہے؟ کہنے لگا وصی رسول آج تک تو کوئی ایسا آلہ ہی نہیں بنا جو مکان اٹھا لے۔ مولا نے فرمایا آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، مولا نے مکان کو ہاتھ پہ اٹھایا۔ یہ معجزہ ہے مولا کا۔ اب تو صلوات پڑھ دیجئے۔ ہاتھ پہ اٹھایا مکان کا، آنکھیں کھول، آنکھیں کھولی، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے؟ آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کی، مولا نے مکان کو پھر اپنی جگہ پہ رکھا۔ کہنے لگا وصی رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا؟ گھر والوں کا تو عجیب عالم ہوگا۔ مولا نے فرمایا گھر والوں کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جا کے تو خود پوچھ لے،
اب یہ دوڑتا ہوا پہنچا، اس نے دق الباب کیا، صاحب خانہ نے دروازہ کھولا، اور یہی جملے ہیں کتاب کے کہ آنکھوں کو ملتے ہوئے، بالوں کو صحیح کرتے ہوئے، اس نے کہا بھائی آپ سو رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو احساس نہیں ہوا، آپ کو جھٹکا نہیں لگا؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ آپ کا گھر ہوا پہ تھا۔ کہ تم پاگل تو نہیں ہو، دیوانے تو نہیں ہو؟ دیکھیں پیغمبر پہ الزام لگا رہا تھا، تاریخ نے اسے خود دیوانہ کر دیا۔ واپس آیا، کہنے لگا وسیع رسول کوئی جواب نہیں ملا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا؟ مولا نے فرمایا یہ سب اسلام کی طاقت ہے، اللہ نے معجزہ خود دکھائے، کہے کہ یہ اس کی طاقت۔ کہنے لگا اچھا وسیع رسول اب تو کچھ میرا دل بھی اسلام کی طرف کھنچ رہا ہے، دیکھیے گمراہ تھا ہدایت پا رہا ہے، اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ ہدایت کے لیے۔ مولا نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا وسیع رسول ایک معجزہ اور دکھا دیجئے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ مولا نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سامنے ایک درخت کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا اس درخت سے کہیے، اس پیڑ سے کہیے کہ چلتا ہوا ادھر آئے، جیسے انسان چلتے ہیں، آدمی چلتے ہیں، جیسے ہم چلتے ہیں، اس سے کہیے وہ بھی چلتا ہوا ادھر آئے۔ مولا نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ۔ کہنے لگا وسیع رسول پہلے معجزہ دکھائیے۔ مولا نے فرمایا کیا تجھے ہم پہ یقین نہیں ہے؟ کہنے لگا وسیع رسول یقین کی بات نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ کہا پھر کلمہ پڑھ لے۔ کہا اچھا پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ وسیع رسول اب اس پیڑ سے کہیے کہ چلتا ہوا ادھر آئے۔ مولا نے ہاتھ کو چھڑا کے کہا اب میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام لے کے تو خود کہہ کے دیکھ لے، پیڑ چلتا ہوا ادھر آ جائے گا۔ سلام پڑھیے محمد وآل محمد۔ اہل بیت ہدایت کرتے ہیں، اہل بیت کا مقصد ہے ہدایت کرنا، اور قرآن اور اہل بیت کو اس لیے چھوڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ تو بہت ہیں کہ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کیوں چھوڑا، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیوں چھوڑا۔ اس لیے کہ حکمت ہے معصوم کی یہ کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب قاری قرآن کو کھولے گا اور قرآن پڑھے گا، اور قرآن میں پڑھے گا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا، عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے، موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا، موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، یہ کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو؟ کہ تو صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ثابت ہونے کی؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کہ صرف کہنے سے کام نہیں چلتا، ہم کیا، ہماری اوقات کا، ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا ہے پالنے والے تو دکھا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ آواز قدرت ابراہیم کا تمہیں ہم پہ یقین نہیں ہے؟ کہ پالنے والے یقین تو ہے، اگر دیکھ لوں گا تو قلب کو اطمینان آ جائے گا۔ جب ابراہیم جیسے نبی کو بغیر دیکھے اطمینان نہیں آتا تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کہ صاحب یہ تو قرآن کہتا ہے، کہ اس لیے ہم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے، کہ قرآن کا کام ہے صرف بتانا، اہل بیت کا کام ہے کر کے دکھانا۔ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے، کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو؟ کہ آئیے 16 رجب کو ابو طالب کے گھر میں، 13 رجب کو خانہ کعبہ میں مولا کائنات نے تورات زبور انجیل قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کیسے بولے۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو؟ 16 رجب کو مولا علی نے ابو جہل کے تماچا مار کے بتایا، اور جب تماچا لگا تو چہرہ گھوم گیا۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا ہو گیا؟ یہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے جب ابو طالب کے گھر سے نکلا تو چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، چہرہ گھوما ہوا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہے طاقت حمزاد محمد کا کرشمہ، یہ کفر کے آئین کو پامال کرے گا۔ 2 دن کے علی نے میرا منہ پھیر دیا ہے، یہ طفل جوہ ہوگا تو کیا حال کرے گا۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا، کیسے پتہ چلے؟ کہ اہل بیت کے گھر پر آؤ، دیکھو جناب فضا نے آسمان سے کھانا کیسے منگایا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا؟ 8ویں امام نے شیر قالین کو زندہ کر کے بتایا، اس لیے کہ مامون نے بلایا تھا توہین کے لیے امام کی، اور جادوگروں سے کہا تھا کہ جب امام دسترخوان پہ بیٹھے تو تم ان کے لقمے کو غائب کر دینا۔ جادوگر آئے، بیٹھے، امام بھی تشریف فرما ہوئے،
چاہا کہ لقمے کو دہن تک لے جائیں، جادوگروں نے جادو کے ذریعے لقمے کو غائب کیا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو مولا جس قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے اس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، مجسمہ نہیں تھا، صرف تصویر تھی۔ اور مولا نے اس شیر سے کہا کہ شیر تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ شیر اصل حالت میں آیا اور جادوگروں کو کھا گیا، تماشا بنانے والا خود تماشا بن گیا۔ دیکھیے ظالم ظلم کی حدیں بھی پار کر جاتا ہے۔ جب اس ظالم سے یہ نہ ہو سکا تو اس نے اپنے دربار میں تمام سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ مجھے تم سے ایک مشورہ چاہیے ہے۔ دیکھیے کافر کا مشورہ کافر ہی سے ہوتا ہے اور مومن کا مشورہ مومن سے ہوتا ہے۔ کا مشورہ چاہیے، کیسا مشورہ؟ کہ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ جس سے میں فرزند رسول کو، 8ویں امام کو قتل کر دوں اور تاریخ میں میرا نام بھی نہ آئے۔ کوئی ایک ایسی ترکیب، کوئی ایسا راستہ بتاؤ جس سے میں امام کو راستے سے ہٹا دوں۔ ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا کہ کوئی ایک ایسا راستہ بتاؤ جس سے میں امام کو راستے سے ہٹا دوں۔ ایک سپاہی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ سن، جس کو تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے اصل میں راستہ ہی وہی ہے، اور راستے کو راستے سے نہیں ہٹایا جاتا۔ کہ نہیں کوئی ترکیب ایسی کہ میں امام کو قتل بھی کر دوں، تاریخ میں میرا نام بھی نہ آیا۔ ایک سپاہی اور کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ پھر ایسا کر کہ تو دور دراز جنگل سے 40 شیر منگوا اور ان کو زندان کے اندر کچھ دن تک بھوکا رکھ، اور کچھ دن کے بعد تو امام کے پاس جانا، فرزند رسول کے پاس، 8ویں امام کے پاس، اور جانے کے بعد کہنا کہ فرزند رسول میں نے کچھ جنگلی شیر منگوائے ہیں، میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، اور آپ چلیے اور دیکھ کر بتا دیجئے کون سا شیر ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے، کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں ہے۔ جب امام شیر دیکھنے کے لیے کہ جائیں تو دربان سے کہنا وہ زندان کا در کھول دے گا۔ 40 کے 40 جنگلی شیر امام پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ درندے کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں میں سب کا امتحان لے رہا ہوں، سب کے ذہنوں کا امتحان ہے اور میں جملے کو تبدیل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ درندے کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے، یا جس کو امام کا پتہ نہ ہو وہ درندہ ہے۔ کہا تیری ترکیب تو اچھی ہے، کہ پھر ایسا ہی کر لے۔ میں نے دور دراز جنگل سے شیر منگوائے اور ان کو زندان کے اندر بھوکا رکھا کچھ دن۔ اس کے بعد یہ امام کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا فرزند رسول میں نے کچھ جنگلی شیر منگوائے ہیں اور میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، آپ چلیے اور دیکھ کر بتا دیجئے کون سا شیر ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے، کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں۔ جیسے اس نے یہ کہا تو امام مسکرائے، اور مسکرا کے امام نے فرمایا مامون تو کب سے نسلوں کا خیال رکھنے لگا؟ کہنے لگا فرزند رسول درندے ہیں جنگلی جانور ہیں، چلیے آپ دیکھ کر بتا دیجئے۔ امام نے پکڑا مامون کا ہاتھ کہ چل میرے ساتھ۔ گھبرا گیا، فرزند رسول مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں؟ زندان کے اندر شیر دیکھنے کے لیے۔ گھبرا کے کہنے لگا نہیں فرزند رسول میں وہاں نہیں جاؤں گا، جنگلی شیر ہیں، درندے ہیں، بھوکے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، درندہ ویسے بھی درندے کا دشمن ہوتا ہے، آپ جائیے۔ امام نے فرمایا اگر تو نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہا فرزند رسول میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ شیر تو آپ دیکھیں گے، آپ وہاں جائیے۔ امام نے فرمایا شیر تو میں دیکھوں گا، اگر تو جائے گا نہیں تو بتاؤں گا کسے؟ چل میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا اچھا فرزند رسول میں ایسا کر لیتا ہوں کہ میں زندان کی چھت کے اوپر چلا جاتا ہوں، آپ زندان کے اندر چلے جائیے گا، اشارے سے بتا دیجئے گا یہ شیر ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نسل ٹھیک ہے اس کی ٹھیک نہیں ہے، میں خرید لوں گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے چل تو ایسا ہی کر لے۔ اب یہ تمام سپاہیوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو لے کے زندان کی چھت کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ امام زندان کے قریب پہنچے۔ دربان نے زندان کے در کو کھولا، جیسے ہی زندان کا در کھلا 40 کے 40 جنگلی شیر اللہ کے شیر کے قدموں پہ جھک گئے۔ درمیان میں ہے انسانیت کا کعبہ، شیر طواف کر رہے ہیں، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیروں کا بوسہ لے رہا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کوئی دامن کو پکڑے کھڑا ہے۔ اب تک کی تقریر کا سب سے قیمتی جملہ آج تک پہنچا رہا ہوں۔ امام نے مامون کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مامون ان سب شیروں کو خرید لے،
یہ سب شے ٹھیک ہے، اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے قدموں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے۔ جو ہمارے قدموں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے۔ ہر چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور جو نہ رکھے، اب ضدیں تو خود تلاش کریے آپ۔ پھر امام نے مامون سے کہا، مامون نیچے آ جا، میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ کہنے لگا نہیں فرزند رسول، میں نیچے نہیں آؤں گا، درندے ہیں، جنگلی شیر ہیں، بھوکے ہیں۔ امام نے فرمایا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، اب میں ایک جملہ اور پہنچا رہا ہوں آپ تک، لیکن اب میں اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ امام نے فرمایا مامون میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ کہنے لگا نہیں فرزند رسول، میں نیچے نہیں آؤں گا۔ امام نے فرمایا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، معصوم ہو کے کہہ رہا ہوں، آجا میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ جب تک تو میرے پاس بیٹھا رہے گا یہ شیر تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اور یاد رکھنا ہر دور کا گنہگار ہمارے پاس بیٹھنے ہی کی وجہ سے بچا ہے۔ آج بھی بچے ہوئے ہیں، قبریں بچی ہوئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد بیٹھا رہا یہ امام کے پاس۔ اب شیر اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ شیروں کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی شیر منہ کھول دیتے تو ڈر جاتا ہے۔ کافی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے، امام سے کہنے لگا فرزند رسول عجیب بات ہے، جنگلی شیر ہیں، درندے ہیں، بھوکے ہیں، اور ان شیروں نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ امام مسکرائے، اور مسکرا کے امام نے فرمایا حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں، رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں، گر تو کہے تو ان کو زبانیں عطا کروں، یہ یا علی مدد نہ کہے میں امام کیوں۔ یا علی کیونکہ یہ صرف انسانوں کے امام نہیں، یہ کائنات کے امام ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصا ہے امام مبین میں۔ یہ صرف انسانوں کے امام نہیں، جنوں کے امام نہیں صرف، بلکہ کائنات کے امام ہیں، عالمین کے امام ہیں۔ اور آئے کیوں ہیں؟ ہدایت کے لیے، تاکہ انسان کو گمراہی سے بچائیں، تاکہ انسان کو ہدایت پہ لگائیں۔ لیکن اسی انسان نے ان کی قدر نہ کی، ان پہ وہ ظلم کیے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے، وہ مسائل ڈھائے گئے ان پہ جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب ہمارا کوئی عزیز ہم سے رخصت ہوتا تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کرتے ہیں۔ مومنین ایصال ثواب کے لیے اور بھی کام انجام دیتے ہیں، مثلا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کپڑے مستحق کو دیتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، کھانا مستحق کو کھلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو کام کیا جاتا ہے مرحوم کے لیے، مرنے والے کے لیے، کہ کسی مستحق کو کپڑے دے دیے، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو یہ کپڑے، یہ صدقہ، یہ کھانا یہ مرنے والے کے پاس نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کا بدل وہاں پہنچتا ہے۔ لیکن جب کوئی اپنے مرحوم کے لیے مجلس حسین کراتا ہے تو جو بھی ذاکر آل محمد کی مدح میں پڑھتا ہے، فرشتے وہی جملے اس کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج تیری ایصال ثواب کے لیے یہ جملہ کہا گیا، امام کی مدح میں یہ کہا گیا، امام کی مصیبت میں یہ پڑھا گیا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ ہر چیز کا بدل لاتے رہے، اس کا بدل کیوں نہیں لائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا بدل ہے لیکن ذکر حسین کا بدل نہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجلس ان بی کے بیان کروں جن کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ کون؟ جناب فاطمہ زہرا، جن کا نام تھا۔ 18 برس کے سن میں عصے کا سہارا لے کے چلتی تھی بی، ہاتھ کمر پہ رہتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک دن مولائے کائنات گھر میں آئے تو رونے لگے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا میرے والی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بنت رسول، میں جب بھی گھر میں آتا تھا آپ مجھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کرتی تھی، لیکن بی میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک ہاتھ سے سلام کر رہی ہیں،
ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے والی، ارے جب سے میرے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے میرے والی میرا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا۔ ایک ہاتھ سے بی بی چکی چلاتی تھی، ایک ہاتھ سے بی بی تسبیح پڑھتی تھی، ایک ہاتھ سے بی بی گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، لیکن ہائے شہزادی کی محبت امام حسین سے، وہ بی بی کہ جس کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا۔ جب شہزادی کو غسل و کفن ہو چکا تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارے سب آ گئے لیکن امام حسین نہیں آئے۔ امام نے کہا جب تک اماں ہمیں خود نہ بلائیں گی ہم قریب نہیں آئیں گے۔ ارے وہ ماں جس کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا، ارے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے غریب حسین، آ میرے پیاسے حسین۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ زہرا کتنی محبت کرتی تھی امام حسین علیہ السلام سے۔ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو بی بی نے وصیت کی تھی مولا علی سے کہ یا علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی میری قبر پہ روز قرآن پڑھنے آیا کرنا۔ ایک مرتبہ ان وصیتوں میں بی بی نے ایک وصیت فرمائی، فرمایا یا علی میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کو سرہانے میرے بیٹے حسین کے سرہانے پانی رکھ دیا کرنا۔ میں کہوں گا شہزادی ارے یہ تو مدینہ ہے، ذرا کربلا میں آئیے، ارے 3 دن کی بھوک اور پیاس۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا کتنے پیاسے تھے امام حسین، کتنے پیاسے تھے عزاداران مظلوم کربلا۔ بس ایک روایت سن لیجئے اور مجلس تمام ہے، اور یہی ختم مصائب و دعا ہے۔ اور یہ واقعہ میں پڑھ بھی چکا ہوں کہ مجلس حسین جہاں بھی ہوتی ہے، یہ تو علامہ دربندی نے بھی لکھا ہے کہ جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے بیویاں مجلس حسین میں آ جاتی ہیں، معصوم آ جاتے ہیں، لیکن اللہ جانے کون کون مجلس حسین میں آتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک جگہ مجلس حسین ہو رہی تھی اور ذاکر حسین نے امام حسین کے مصائب پڑھے، لوگ خوب روئے۔ جب مجلس تمام ہو گئی تو ان عالم دین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسلسل روئے چلا جا رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ اس کے قریب گئے، جا کے بیٹھ گئے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جب گریے میں کچھ کمی ہوئی تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی مولا آپ کو اس کا اجرتا فرمائے، کیا آپ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اتنا گریہ کر رہے ہیں، شہزادی آپ کو اس کا اجرتا فرمائیں گی؟ یہ بتائیے میرے مصائب کا کون سا جملہ آپ کے دل پہ اثر کر گیا جو آپ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ بس جیسے یہ کہا تو انہوں نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے میرے مولا کے ذاکر، اے میرے آقا کے ذاکر، ہم تمہارے جملے سن کے نہیں رو رہے ہیں، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا۔ وہ تڑپ گئے، کون ہے آپ؟ کہ زعفر نام ہے میرا، زعفر جن ہوں میں، جنوں میں سے ہوں۔ کہاں سنا ہے آپ کربلا میں تھے، بتائیے آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ نہ پوچھو ہم نے کربلا میں کیا دیکھا۔ جب اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ سنو، علی ابن ابی طالب نے کچھ جنوں سے جنگ کی تھی، کچھ کو قتل کر دیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مولا نے ان کو چھوڑ دیا۔ جو جن بچ گئے ان کا سردار میرے باپ کو بنایا گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تو میں مدینے میں پہنچا اور میں نے جانے کے بعد مولا سے کہا یا علی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب آپ بتائیے کہ جنوں کا سردار کون بنے گا؟ تو مولا نے مجھ سے کہا زعفر باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اس کی جگہ ملتی ہے، لہذا آج سے جنوں کے سردار تم ہو۔ مولا نے میرے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا۔ اس دن سے لے کر جب بھی وہ تاج پوشی کا دن آتا تھا میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا، میں تخت میں اپنے دربار میں بیٹھتا تھا اور تمام جن خوشیاں مناتے تھے۔ کہ ایک دن تاج پوشی کا تھا، میرے سر پہ تاج رکھا ہوا تھا، تمام جن خوشیاں منا رہے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 جن روتے ہوئے آئے جن کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا اے زعفر جس کے صدقے میں یہ خوشیاں ملی ہیں اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نرغہ اعداء میں گھرا ہوا۔ زعفر کہتے ہیں، میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ کام کربلا سے آ رہے ہیں، یہ دیکھو ہمارے سر میں خاک کربلا پڑی ہے۔ زعفر کہتے ہیں میں نے جلدی سے تاج کو اتار کے تخت پہ رکھا اور جنوں کا لشکر تیار کیا اور جنوں کا لشکر لے کے چلا۔ زعفر کہتے ہیں جب بھی میں کہیں جاتا تھا یا کہیں سے اپنے دربار میں آتا تھا تو سب سے پہلے میں مولا علی کی قبر پہ جاتا تھا، نجف جاتا تھا
اور وہاں قبر پہ رک کے میں مولا کو سلام کرتا تھا، السلام علیک یا امیر المومنین کا مولا مجھے سلام کا جواب دیتے تھے۔ کہ اس روز جب میں لشکر کو لے کے چلا، میں قبر علی پہ پہنچا، میں نے لشکر والوں سے کہا ٹھہرو، پہلے میں اپنے مولا کو سلام کر لوں۔ کہ یہ کہہ کے میں نے سلام کیا، السلام علیک یا امیر المومنین کا قبر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا۔ جعفر کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ علی بھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے لشکر والوں سے کہا چلو جلدی سے کربلا کی طرف چلو۔ جعفر کہتے ہیں میں کربلا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ کربلا میں کون ہے۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے پہچاننے کے لیے سلام کیا، لیکن سلام سے پہلے میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ کمر پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے چاروں طرف انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، اوصیاء کھڑے ہیں۔ کہ میں نے پہچاننے کے لیے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہ جو سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے انہوں نے سر کو اٹھا کے میرے سلام کا جواب دیا۔ کہ تب میں نے پہچانا یہ میرے آقا حسین ہے، یہ میرے مولا حسین ہے۔ میں جا کے قدموں سے لپٹ گیا، اے مولا یہ کیسی مصیبت آ گئی، یہ کیسا وقت آ گیا۔ تو مولا نے مجھ سے کہا اے جعفر اب آئے ہو، دیکھو ہمارا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، اے جعفر ہمارے بیٹے مارے گئے۔ جعفر کہتے ہیں میں مولا سے باتیں کر رہا تھا کہ میری نظر امام کے ہونٹوں پر پڑی، مجھے محسوس کیا کہ آقا پیاسے ہیں۔ کہ میں کھڑا ہو کے پانی لینے کے لیے جانے لگا تو مولا نے میرا ہاتھ پکڑا، اے جعفر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا فرزند رسول آپ مجھے پیاسے نظر آتے ہیں، میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اے جعفر اب حسین کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھو میرا اکبر پیاسا مارا گیا، اور محمد پیاسے مارے گئے، میرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں ابھی باتیں ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا ایک ایک کر کے جانے لگے سب۔ میں نے دیکھا کہ انبیاء جانے لگے، اوصیاء جانے لگے، اولیاء جانے لگے۔ ایک مرتبہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول یا انبیاء کیوں جا رہے ہیں، یا اولیاء کیوں جا رہے ہیں، یا اوصیاء کیوں جا رہے ہیں؟ تو مولا نے مجھ سے کہا اے جعفر جاؤ جلدی تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جعفر کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، یہ سب جا رہے ہیں آپ مجھے جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اے جعفر جلدی یہاں سے چلے جاؤ، ہماری اماں فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اے جعفر ابھی ہماری اماں گریہ فرمائیں گی۔ ہاں زادارو جب امام کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا ارے کوئی نہ تھا، ایک ماں کی صدا آ رہی تھی، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا بے کس حسین، اللہ رحمۃ اللہ علیہ